الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون۔ ایمان لانے کے بعد جو شرک کی آمیزش نہیں کرتے، شرک نہیں کرتے، ان کے لیے دو انعام اللہ نے رکھے ہیں۔ اللہ ذوالجلال ان کو فکری، قولی، عملی، معاشرتی امن سے نواز دیں گے، اور ان کے بارے میں یہ ڈیسیژن اللہ تعالیٰ نے سٹیٹمنٹ دے دی ہے، شرک سے جب تک نہیں بچتے اس وقت تک یہ صراط مستقیم پہ گامزن نہیں ہو سکتے۔ ہدایت یافتہ وہ لوگ ہیں جو اپنی توحید کو خالص کرتے ہیں۔ توحید کے بارے میں آج افراط و تفریط کا شکار ہے امت۔ میں صرف 4 سے 6 آیتیں آپ کے سامنے پڑھنا چاہوں گا اور صحیح منہج آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ ایک رویہ یہ غلط ہے کہ کوئی مسلمان اٹھے اور کہے کہ فلاں تو گنج بخش ہے۔ دوسرا رویہ یہ غلط ہے کہ ایک مسلمان نام توحید کا لے اور گالیاں دینا شروع کر دے۔ یہ دونوں رویے درست نہیں۔ رویہ درست کیا ہے؟ جو قرآن نے بیان کیا ہے وہ کیا ہے؟ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ زمین و آسمان کے خزانوں کا مالک کون؟ اللہ ہے۔ یہ رویہ درست ہے۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میرے بھائی جس کو آپ گنج بخش کہہ رہے ہیں وہ اللہ کا نیک بندہ، اللہ کا ولی تو ہو سکتا ہے لیکن اللہ نہیں ہو سکتا۔ کامن سینس ہے، لاجک ہے، سمپل سی بات ہے۔ ہم اس کی ولایت کا، اس کی نیکی کا، اس کی پارسائی کا انکار نہیں کرتے، لیکن مخلوق خالق کیسے بن سکتی ہے؟ دوسرا رویہ جو گالی دیتے ہیں ان لوگوں کو جو نیک لوگ گزر گئے۔ حدیث کہتی ہے لا تسب الشیطان، کسی شیطان کو بھی گالی نہ دو۔ دیانت داری سے بتائیے شیطان سے کوئی برا دنیا میں ہے؟ اگر شیطان کو گالی دینا جائز نہیں تو اللہ کے نیک بندوں کو گالی دینا جائز ہے؟ یہ دونوں رویے غلط ہیں۔ صحیح رویہ وہ ہے جو قرآن کا آپ نے سنا، جو حدیث کا سنا۔ اس لیے صحیح رویہ ہو ہی وہ سکتا ہے جس کو قرآن نے اپنے اندر محفوظ کر لیا، جس کو محمد مصطفیٰ کی زبان نے بول دیا۔ یہ دو باتیں زندگی میں ہمیشہ یاد رکھیے۔ آپ کو جب بھی یہ شوق پیدا ہو میں نے زندگی کا صحیح رویہ دیکھنا ہے، آپ کو قرآن و حدیث سے بڑھ کے دنیا کا کوئی صحیح رویہ ملے گا ہی نہیں۔ ایک بولتی ہے زبان فلان داتا ہے۔ میرے پیارے بھائی اللہ کے علاوہ یہ صرف جو ہے کہ اولاد دینا یہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ غصہ نہ کیجئے اور دوسرے گالی دینا شروع کر دیتے۔ ہم کہتے نہیں، صحیح رویے کی طرف آؤ۔ وہ کیا ہے؟ يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا۔ وہ اللہ کی ذات ہے جس کو چاہے بیٹیوں کی نعمت سے نواز دے، جس کو چاہے بیٹوں کی نعمت سے نواز دے، اور جس کو چاہے دونوں نعمتیں اس کے گھر میں اکٹھی کر دیں، اور جس کو چاہے باج بنا دے۔ کوئی پوچھ سکتا اسے؟ یہ صحیح رویہ۔ آپ یہ کہیں
میرے بھائی جس کو آپ داتا کہہ رہے ہیں وہ اللہ ذوالجلال کا بہت ہی پیارا بندہ ہے، وہ بہت نیک تھا اور اللہ ذوالجلال نے اسے بڑا مقام دیا تھا، لیکن وہ اللہ نہیں ہے۔ سمپل بات، گالی نہ دیجئے اور شرکیہ کلمات بھی نہ بولیے۔ تیسری طرف سے آواز آتی ہے فلاں تو غریب نواز ہے۔ معاشرے میں امن کیسے آئے؟ قرآن نے سٹیٹمنٹ دے دی ہے جب تک شرک نہیں دور ہوگا امن نہیں آئے گا۔ رکیے، غریبوں کو نوازنے والا بھی، امیروں کو نوازنے والا بھی کون ہے؟ اللہ ہے۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ لوگو تم سارے کے سارے فقیر ہو، قلاش ہو، صرف غنی ذات ہے تو اللہ کی ذات ہے۔ غریبوں کو بھی وہ دیتا ہے اور امیروں کو بھی وہ دیتا ہے۔ یہ ہے صحیح رویہ۔ اور غلط رویہ کیا ہے؟ اللہ کے کسی پیارے بندے کو کہہ دینا کہ یہ اللہ ہے اور یہ ہی جو ہے وہ غریبوں کو نوازتا ہے۔ ویسے ایک چھوٹی سی بات ہے، اللہ ذوالجلال نے جب اس پیارے انسان کو پیدا کیا اس سے پہلے لوگ بھوک سے مر جاتے تھے، کیونکہ نوازنے والا تو یہی ہے نا۔ اور اس سے پہلے کسی کو اولاد نہیں ملی تو اس اللہ کے نیک بندے کو پیدا کس نے کیا؟ تھوڑا سا سوچیے، اگر یہی گنج بخش تھا فلاں تو پہلے لوگ ان کے پاس کوئی درم و دینار نہیں تھا۔ سوچنے والی بات ہے۔ چوتھی طرف سے آواز آتی ہے فلاں مشکل کشا ہے، ہم تو اس کے سامنے جائیں گے، ہماری ان کے سامنے ہے اور ان کی رب کے سامنے۔ اور میرے بھائی شیطان کی بھی اللہ نے قبول کر لی تو جو رب کے سامنے سجدہ کرنے والا ہے اس کو محروم کیسے کرے گا؟ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہی تو کہتے تھے، مجھے کبھی خوف ہی نہیں ہوا کہ میری دعا قبول نہیں ہوگی، میں صرف ڈرتا یہ ہوں کہ اللہ دعا کی توفیق نہ کہیں مجھ سے چھین لے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے پوری کائنات سے اعلیٰ، عرفہ، اسما، بلند و بالا تمہیں بنایا، لیکن اگر تجھے بھی تکلیف ہو میرے پیارے محبوب تو اس تکلیف کو بھی دور کر سکتا ہے تو کون؟ اللہ کے ساتھ۔ دوسرے گالی دینا شروع کر دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں نہیں، رویہ یہ ہے، کہو یہ بہت اچھا انسان تھا، یہ انسان مخلوق ہے، یہ اللہ نہیں ہے، یہ اللہ کا پیارا بندہ ہے۔ یاد رہیں گی یہ باتیں؟ جھگڑا اور فساد نہ کیجئے، صحیح منہج معاشرے میں پیش کیجئے۔ غیرت اپنی جگہ، غصہ اپنی جگہ، لیکن اس کا صحیح استعمال کیجئے۔ آپ قرآن اس کو پیش کریں، حدیث پیش کریں، فساد کی طرف نہ جائیں۔ دوسری جس بات کی دعوت دینی چاہیے اگر امن کا معاشرہ قائم کرنا ہے تو میں ایک سوال کے بعد اس کے جواب کو بھی پیش کروں گا۔ دیانت داری سے بتائیے، اذکرکم باللہ، میں تم سب کو میرے معزز مکرم محتشم بھائیوں قسم دیتا ہوں اللہ تعالیٰ کی، سچ بتائیے، جب سے آدم پیدا ہوئے قیامت تک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی عظیم انسان اللہ نے پیدا کیا؟ وہ مخلوق میں اپنی ذات کے اعتبار سے بھی بے مثال تھے، ہیں اور قیامت تک رہیں گے، اور اپنی ہر بات کے اعتبار سے بھی بے مثال ہے۔ اس لیے جو اس پیغمبر نے کہہ دیا، جو اس پیغمبر نے عمل کر کے دکھا دیا، اس کا عمل بھی بے مثال ہے، اس کا فرمان بھی بے مثال ہے۔ یہ معاشرے میں عام کرنے کی ضرورت ہے۔ جس شخص کا یہ عقیدہ نہیں کہ اس جیسی ذات اللہ نے پیدا نہیں کی، قرآن کا فیصلہ ہے
اللہ عز و جلال فرماتے ہیں تیری بات کو میرے محبوب اگر اٹل فیصلہ کوئی نہیں سمجھتا میرے نزدیک وہ مومن ہی نہیں ہے۔ کتنی بڑی سٹیٹمنٹ ہے قرآن مجید کی۔